جب ہم کسی بھی جگہ ہمارے ہندوستان کی بات ہے یا پوری دنیا کی بھی، جب ہم اسی زمرے میں بات دیکھتے ہیں، اسی تسلسل میں، تو مسلمانوں کے حالات کے بارے میں تقریباً جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ تعلیمی لحاظ سے جو اسلام کی جو مکھیہ تعلیم ہے، مین تعلیم ہے، اس سے جو ہے نا دور جا پڑے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شکشا یا تعلیم یا ایجوکیشن سے دور ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس بارے میں جو ہے نا جو بھی کام کیا جا رہا ہے اسلام کی مغز کو، اسلام کی اصل تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، بلا شبہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے یا لوگ نہیں ہیں جو اسلام کی اصل تعلیم سے لوگوں کو روشناس کرنے کا کام کر رہے ہوں۔ اور ایک چیز اس میں بنیادی طور پر جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ، جیسے بار بار خاکسار بھی اس چیز کو دہراتا رہتا ہے، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے بھی جو ہے نا ہمیں اس چیز کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ عقیدے کا اثر ہمارے عمل پر ہوتا ہے۔ عقیدہ نیت بناتا ہے، اور نیت کا اثر جو ہے نا ہمارے نظروں کے سامنے دکھنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ اپنی زندگی میں بھی عام طور پر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی ارادہ کیا اور کوئی نیت کی، تو اسی کی طرف آپ کا ذہن جاتا ہے اور اسی کو پورا کرنے کے لیے ہی پلاننگ بناتا رہتا ہے، اور اس کو پورا کر کے ہی یا اس حد تک پہنچ کر ہی اس کام کو چھوڑتا ہے۔ تو حدیث میں جو بخاری کی حدیث ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو، سب سے پہلی حدیث جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے نیت کے متعلق، اور ہر چیز کا دار و مدار نیت پر بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے یہاں پر اس چیز کے ذکر کرنے کا کہ جو علم ہے وہ ہمیں صحیح عقیدہ بیان یا صحیح عقیدے پر قائم رہنے کے لیے ہمیں تلقین کرتا ہے کہ نہیں، یا ہمیں اس کے لیے مضبوط کرتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 80 سے زائد کتابیں جو لکھی ہیں ان پر غور کریں اور ان کو ایک نظر سے دیکھیں، تو یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے سبھی جو تعلیمات ہیں یا جو ارکان ایمان یا ارکان اسلام ہیں، ان کی مغزیت کو، ان کے مغز کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے۔ آج جس موضوع کو میں چھیڑنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی طرح سے علم جو دنیا میں قرآن مجید کے ذریعے سے آیا، اس علم کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی آسان طریقے سے جو ہے نا بتا دیا ہے، جس کے لیے ہم سر پھوڑتے بھی رہیں یا دوسرے علماء کی کتابوں کو دیکھتے رہیں یا کہیں اس کی تفسیر مل جائے، اس چیز کو دیکھتے رہیں تو اس کی تفسیر نہیں ملتی۔ لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی 2-3 آیتوں سے اس کا بیس کو، اس کے اصول کو ایسے بیان کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے ہم اس بہت بڑے سوال کا جواب دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے ناگوت جی نے بھی ایک دن پوچھا تھا، اسی کو جو ہے نا آج میں یہاں پر رکھنا چاہ رہا ہوں، اور ویٹ ہی کر رہا تھا کہ سبھی لوگ جو ہے نا پہنچ جائیں۔ جب ہم گوگل میں اس چیز کو بھی دیکھیں یا اسلامی کتابوں میں بھی، یا کوئی بھی جو ہے نا اے آئی آیا ہے اس میں جب ہم یہ ڈال کے دیکھیں کہ جو ہندو مذہب میں 4 یگوں کو بارے میں بتایا گیا ہے، وہ بھگوت گیتا میں بھی پوری تفصیل سے بتایا ہے، اسی طریقے سے رامائن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے گیتا وغیرہ میں بھی اور وید وغیرہ میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ یعنی کہ جو 4 یگ بتائے ہیں، ان یگوں کے بارے میں جب ہم گوگل سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں
اس یگ کا ذکر یا اس یگ کے بارے میں قرآن مجید یا اسلام کی کوئی تعلیم یا کسی اور مذہب میں کوئی بات بتائی گئی ہے تو گوگل بھی منع کر دیتا ہے. جبکہ ہمارا کیا دعویٰ ہے؟ ہمارا یہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام تر تعلیمات جو پرانے کتابوں میں درج تھیں ان سب کو ایک نئے طریقے سے قرآن مجید نے نئے زمانے کے لیے بنا کر پیش کیا ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن چیزوں کا، جن تعلیمات کا، بنیادی تعلیمات کا ذکر پرانی کتابوں میں کیا گیا ہے وہ اسلام کے اندر نہ ہو. لیکن جب ہم اس کے یوگوں کے بارے میں یا جو جس کو کہا جاتا ہے سمے چکر، یوگ کا مطلب سمے چکر، اس چیز کو جو ہے نا آپ سب لوگ بھی جو ہے نا سمجھ لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہندو مذہب میں 4 یوگوں کا ذکر ہے خاص طور پر، اور ان 4 یوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے یگ جو ہے نا سمے کو درشاتے ہیں. سمے کو درشانے کا مطلب یہ کہ ایک جو جیسے کہ بتایا گیا ست یگ کا ذکر جو کیا گیا، اور اسی طریقے سے تریتا یگ کا ذکر کیا گیا، اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ دوپر یگ بھی ہوا، اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ کلی یگ بھی ہوا. تو یہ 4 یگ کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں الگ الگ سمے کا ذکر کیا گیا ہے. اس بات کو اگر ہم کسی ہندو عالم کے ذریعے سے جانتے ہیں تو وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ ان یوگوں کا جو ذکر کیا گیا ہے ہمارے گرنتھ میں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم یہ دنیا پیدا ہوئی تو سب سے پہلے ست یگ کا دور آرمبھ ہوا، اور وہ ست یگ تقریباً 17,28,000 سالوں تک چلا. اور اس میں جو ہے اس یگ میں کئی لوگ جو ہے نا مطلب کہ مذہبی باتوں پر چلتے تھے اور صحیح راستے پر چلتے ہوئے پوری زندگی گزارتے تھے. تو اس طریقے سے 17 لاکھ سال تک جو ہے نا وہ دور چلا. پھر تریتا یگ کا بھی دور وہ بتاتے ہیں، تریتا یگ نام دیتے ہیں، جو تقریباً 12-13 لاکھ سالوں تک چلا. اسی طریقے سے پھر دوپر یگ کا ذکر کرتے ہیں، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کم سے کم 8 لاکھ یا 8 یا 8.5 لاکھ 9 لاکھ سالوں تک چلا. اور پھر کلی یگ کا ذکر کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا وقت جو ہے تقریباً 4.5 لاکھ سالوں کا ہے. اب یہ کیا قرآن مجید نے ایک بات جو ہمیں ایک بنیادی طور پر بتائی ہے، وہ یہ بتائی ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ نے، یا خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں اور ہر زمانے کے لوگوں کی اصلاح کا کام کیا ہے اور ان تک تعلیمات دی ہے. تو ان تعلیمات کا جو ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی ایک ایسا علم تھا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس زمانے کے لوگوں کو دیا گیا، اور اس زمانے کے لوگوں نے اس کو تحریری طور پر محفوظ رکھا. اور قرآن مجید کی بنیادی تعلیم بھی یہ ہے کہ جو بھی علم پرانی کتابوں میں دیا گیا اور پرانی کتابوں کے ذریعے سے جو مذہب اس دنیا میں آئے تھے، ان میں جو تعلیمات دی گئی اور ان میں جو ایک رہن سہن کا جو دور چلا، وہ ساری کی ساری ایک خدا کی طرف سے ہی تھی اور اس وقت کے مطابق تھی، اور اس وقت میں جو تعلیمات ان کو ملنی چاہیے تھی اس کے مطابق تھی. اور یہ قرآن مجید اس چیز کو ایک مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر تمہیں ایمان رکھنا ہے، ان تمام نبیوں پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ وہ ایک وقت میں آئے تھے اور انہوں نے اس طرح کی تعلیمات دی تھی، ان کا انکار نہیں کرنا ہے. اور یہ بتایا تھا، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تمام تر دنیا کی تعلیمات کو اب سمیٹ کر قرآن مجید میں جو ہے نا بیان کر دیا گیا ہے. تو ایک چیز جو ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب پوری دنیا کی تعلیمات اتنے لاکھوں پنوں پر درج ہیں کتابوں میں،
اور جو چاہے بائبل ہو یا زرتشت کی مذہب کی کتابیں ہوں، جین مذہب کی کتابیں ہوں، بدھ مذہب ہوں، گرو نانک جی کے تعلیمات ہوں، تو تمام تر جو انبیاء ہیں ان لوگوں نے بہت ساری تعلیمات اس دنیا میں دی، اور ان کو جو ہے نا اس وقت کے لحاظ سے قلم بند کر کے جو ہے نا کتاب کی صورت دے کر جو ہے نا دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو ان سارے کتابوں میں جتنی بھی چیزیں درج ہیں، جب قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ساری تعلیمات اس کے اندر ہیں، تو بظاہر تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے صفحات لاکھوں صفحات پر مشتمل ہو جائے وہ، لیکن بار بار اس چیز کا ذکر ہم اس میٹنگ میں کرتے ہیں کہ 6666 آیات میں خدا تعالیٰ نے تمام دنیا کی تعلیم کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ اور جب ایک مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مجید میں تمام تعلیمات کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، تو اس کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ تمام مذاہب کے لوگوں کو یہ بتائے اور ان کے سوالوں کے جوابات قرآن مجید سے کھول کر دکھائے کہ دیکھو قرآن مجید میں اس طرح آپ کے جو مذہب میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا، اس طرح سے جو ہے نا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اور اس لحاظ سے جب ہم امت مسلمہ پر نظر دوڑاتے ہیں کہ امت مسلمہ نے پرانے مذاہب جتنے بھی گزرے تھے ان میں جن تعلیمات کا ذکر تھا ان کو کس طریقے سے نیا بنا کر اور اس کو سدھار کر اس میں جو ہے نا خوبصورتی پیدا کر کے کس طرح کی تعلیمات دی گئیں، اس کے بارے میں جب ہم ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیز نہیں آتا۔ آج ہی آپ نے یوٹیوب میں جو ہمارے گروپ میں حضرت صاحب نے ایک ویڈیو ڈالا تھا اس کو بھی دیکھا ہوگا، جس میں جو مولانا صاحب مولانا اسرار احمد صاحب وہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ مسیح موعود یا مرزا صاحب نے اس زمانے میں آ کر عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات دیے، اس کا اعتراف وہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم مسیح موعود صاحب کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے تمام مذہب میں تمام تر مذاہب کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے یہ ان کی حقیقت کو کھول کر بتایا ہے، اور پھر قرآن مجید کی بنیادی اصولوں کو جو ہے نا بتایا ہے، جس کے اوپر ہم فنڈامنٹل نیو رکھ کر جو ہے تمام سوالات کے جواب دے سکتے ہیں۔ تو آج خاص طور پر اس چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یا ہندو مذہب کی طرف سے یہ سوالات بار بار ہوتے رہتے ہیں، اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ آخر یہ جو لاکھوں سالوں کا جو یوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس سے مطلب کیا ہے، اور اس کو ہم قرآن مجید سے کس طرح سمجھ سکتے ہیں اس تعلیمات کو۔ اور فنڈامنٹل یعنی کہ بنیادی بات ہم سمجھیں گے، ایک اصول سمجھیں گے، جس اصول کے تحت ہم جب ان باتوں کو یا اس طرح کی کئی باتوں کو جب رکھیں گے تو اس کا جواب ہم اپنے آپ جو ہے نا سیکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک خاص سوال کے جواب ڈھونڈیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک سوال کے جواب جب ہم ڈھونڈ رہے ہیں قرآن مجید سے یا مسیح السلام نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کو سیکھ رہے ہیں، تو ہم ایسی بنیادی اصول مسیح السلام سے سیکھ لیں جس کے ذریعے سے کئی طرح کے سوالات کے جواب ہم خود دے سکتے ہیں یا خود سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ اور یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسیح السلام نے اس زمانے میں آ کر اپنی تعلیمات قرآن مجید کی تعلیمات کو احادیث کی تعلیمات کو سمجھا کر اس کے لیے ہمیں تیار بھی کر دیا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک کتاب مسیح السلام کی پڑھی تھی، اور اس کے بارے میں ابھی کچھ دن پہلے پھر اس کا تذکرہ کیا تھا، اور ان اصولوں کو ایک بار دوبارہ بھی دہرایا تھا، اور وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ جو اسلامی اصول کی فلسفی کے کچھ سوالات، جو 5 سوالات مسیح السلام کو کیے گئے تھے، اس میں سے پہلے سوال کے جواب ہم نے بہت تفصیل سے پڑھے تھے، اور کئی دنوں تک ہم نے اس کو سمجھا تھا، اور خاکسان نے ایک چیز یہ بتایا تھا، اور مسیح السلام نے بھی اس میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ بنیادی طور پر اگر ان 3 چیزوں کو تم سمجھ لیتے ہو تو گویا کہ دنیا کی جو دنیا میں انسان کو پیدا کر کے انسان کی تعلیم و تربیت کا جو دور بتایا گیا ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے قرب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس چیز کو ایک اصولی طور پر مسیح السلام نے بیان کیا ہے۔ اور دیکھیے
دیگر کتابوں نے تو کچھ چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اتنی تفصیل سے بیان کرنا کیا ہے کہ اس میں کئی صفحات بھر دیے ہیں، لیکن قرآن مجید نے چند لفظوں میں ایک دفتر، یعنی کہ ایک لائبریری اگر لکھی جا سکتی ہے، ایک آیت کی اگر تفصیل بھی لکھتے چلے جائیں تو اس کی جو ہے نا تفاصیل سے جو ہے نا ہم آج کل جتنے علم دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں ان کو جب ہم قرآن مجید سے دیکھیں تو تمام تر چیزیں قرآن مجید میں اصولی طور پر بیان کی گئی ہیں، اس چیز کا جو ہے نا پتہ بالکل چلتا ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 نفسوں کا ذکر کیا تھا اور ان 3 نفسوں کی تربیت میں ایک دور کا بھی ذکر کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک انسان ایک دم سے جو نفس امارہ سے نکل کر ایک دم سے نفس لوامہ میں چلا جاتا ہے، یا ایک دم نفس لوامہ سے نکل کر نفس مطمئنہ میں چلا جاتا ہے، اور ایک دم سے نفس مطمئنہ سے نکل کر جو ہے نا خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے نا حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی ان آیات میں جب امارہ، لوامہ، مطمئنہ کا ذکر کیا تو اس میں کئی دور کا ذکر کر دیا، اور اس کو اگر ہم اصولی طور پر سمجھتے ہیں تو زندگی کی تمام تر مشکلات جو ہماری زندگی میں آتی ہیں ان سب کا فنڈامنٹل یا اصولی طور پر اس کے جو ہے علاج کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں مسیح السلام نے اس میں سمجھایا ہے۔ میں اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو 4 یگ ہندو مذہب میں بتائے گئے ہیں اس کا، اور اس نفسوں کے ذکر میں جو مسیح السلام نے تفصیل بتائی ہے، ان دونوں کو جوڑ کر ایک اصولی طور پر اس چیز کا جواب ہم یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں، جس سے جو ہے نا ہم ایک بنیادی طور پر بہت سارے سوالات کے جوابات کے لیے ہم اس سے جو ہے نا ایک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے کی بات ہو، کسی بھی جو ہے نا خطے کی بات ہو، کسی بھی معاملے کی بات ہو، اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس سے ایک حل ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کو میں بار بار آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اس کتاب میں یہ والے سوالات یا اس کتاب کو بار بار پڑھیں، جس کو اگر آپ سمجھیں گے تو بہت ساری چیزوں کے بہت سارے جو ہے نا سوالات کے جواب ہمیں جو ہے نا ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی عام زندگی میں ہم اگر مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی وجہ ان تینوں نفسوں کے اندر موجود ہے، اور اس کو ہم کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں، اس کا علاج بھی اگر ہم نے ان تینوں نفسوں کو سمجھ لیا تو ہم اس کا علاج بھی خود کر سکتے ہیں، اور زندگی میں جو ہے نا کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تبلیغ کے معاملے میں بھی یہ تینوں نفس بہت کام آ سکتے ہیں۔ اس کو جو ہے نا ہمیں بنیادی طور پر فنڈامنٹلی طور پر ایک اصول جو ہے اصولی کے طور پر لے کر چلنا ہے، اور اس طریقے سے ترقی کرتے چلے جانا ہے۔ جب ہم یگوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایک چیز آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا اپنی زندگی میں کہ بھیا میرے تو جو ہے نا ایک سال، کئی لوگ بولتے ہیں کہ میرے تو یہ سال جو ہے نا ایسا گزرا ہے جیسے ایک یگ گزر گیا، اور میں اس ایک سالوں میں اتنا زیادہ پریشانی میں مبتلا رہا، یا اس طرح سے جو ہے نا میرے پر امتحانات ہو رہے تھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یا بھگوان کی طرف سے، کہ ایسا لگا کہ جیسے کہ پورا ایک یگ گزر گیا۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کچھ حالات، جو مخصوص حالت ہیں جو انسانی زندگی میں گزرتے ہیں، چاہے دکھ کے ہوں، چاہے سکھ کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے امتحانات کے ہوں، اس چیز کو، اس حالت کو جب سے گزرنا شروع ہوتا ہے اور جب تک وہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس کو ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے لیے گویا کہ ایک یگ تھا، ایک ایسا لمبا دور تھا جس کو میں نے بڑی مشکل سے یا بڑی اچھے طریقے سے اس کو گزارا ہے، اور اس سے گزار کر میں پھر نئے جو ہے یگ میں یا نئے طریقے میں یا نئے وقت میں جو ہے نا اب قدم رکھ چکا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان یگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے ان کتابوں میں کہ یہ سمے کے چکر ہیں، یعنی کہ سمے کو ایک نام دیا گیا ہے اس زمانے کے
جو رشی منی تھے جن کو خدا تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے نا مخصوص کیا تھا، ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ وقت جو ہے یہ پورا جو ہے برہمانڈ کا یا پوری دنیا کا جو ہے نا، پوری دنیا کو ایک سمے میں بانٹا گیا ہے کہ اس سمے میں اس کا نام یہ ہوگا اور اس سمے میں حالات یہ ہوں گی، اس کے بعد جو ہے نا وہ وقت جب ہوگا تو دوسرا دور شروع ہو جائے گا، اور دوسرے دور کے حالات یہ ہوں گے، پھر تیسرا دور شروع ہو جائے گا، تیسرے دور کے حالات یہ ہوں گے، اور پھر چوتھا دور شروع ہو جائے گا۔ اور وہی چیز مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں نفسوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ فرمایا کہ نفس امارہ کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی ایک دور ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو جو جانوروں کی جو صفت جانوروں کی سی جو صفت ہوتی ہے، چاہے وہ سچائی ہو، چاہے وہ ایمانداری ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کے جو ہے نا کوالٹیز ہوتی ہیں جو بچپن میں یا اس کو نہیں سیکھتے تک، اس کو نفس امارہ کا دور قرآن مجید نے کہا ہے۔ اس دور میں اس چیز کو سیکھنے کے لیے انسانوں کو ایک بچے کی طرح پوری زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور ایک بچہ جس طریقے سے دھیرے دھیرے سیکھتا جاتا ہے، اور سیکھنے کے بعد جب اس پر عمل شروع کرتا ہے تو اپنے دوسرے دور میں جاتا ہے، اور جب تک نہیں سیکھتا تب تک لوگوں کی نظر میں وہ بچہ ہی رہتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ابھی تو یہ بچہ ہے، ان چیزوں کو نہیں سمجھا ہے، ان چیزوں کو سمجھتے ہی یہ بڑا ہونے لگ جائے گا۔ تو وہ دور نفس امارہ کا دور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اور قرآن مجید سے اور دیگر حوالے جات کے ذریعے سے بتایا ہے کہ دیکھو نفس امارہ کا دور جو قرآن مجید نے بتایا ہے وہ یہ دور ہے جس میں انسان ان آداب کو سیکھتا ہے جن کو ایک جانور نہیں سیکھ سکتا۔ حالانکہ ایک جانور کے اندر بھی ڈر ہوتا ہے، ایک جانور کے اندر بھی غم ہوتا ہے، ایک جانور بھی جو ہے نا اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ اس میں تمیز نہیں کر پاتا کہ مجھے کس وقت ڈرنا ہے، یا کس وقت جو ہے نا مجھے جو ہے نا کھانا ہے، یا کس وقت کیا کرنا ہے۔ وہ تو بس ایک جانوری صفت کی وجہ سے ہر وقت جو بھی، اگر ایک بچہ بھی ڈنڈا لے کے دوڑے تو وہ ڈر کے بھاگنے لگے گا، ایک بڑا بھی دوڑے تو بھاگنے لگے گا۔ تو یہ جانور جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں اچھے طریقے سے نہیں سیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے کہ کس وقت کس کوالٹی کا ہمیں جو ہے نا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن ایک انسان کے بچے یا انسان جو ہے اس کو سیکھتے سیکھتے آخر اس میں ٹرینڈ ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے نا ہاں اب یہ کر سکتا ہوں۔ تو گویا کہ نفس امارہ ایک دور ہوتا ہے، ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے بارے میں جو ان وید میں جیسے کہ ست یگ کا ایک دور بتایا 1 لاکھ یا 17 لاکھ سالوں کا، تو گویا کہ نفس امارہ کا ایک دور جس میں جب دنیا بنی اور اس میں دھیرے دھیرے ساری چیزیں جو ہے نا بننا شروع ہوئیں، اور اس وقت جو لوگ آتے گئے وہ ایک بچے کی طرح تھے، اور بچہ کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی جو ہے نا ایسے حرکات نہیں کرتا کہ اس کو جو ہے نا گناہ میں گنا جائے، بلکہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اور ایک جانور اگر ہنسک نہیں ہے، اور جانور بہت پیارے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا آپ کسی بھی طریقے سے وہ ان کا جو ہے نا ان کے جو بھی کوالٹی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو نفس امارہ کا دور ایک بچے کی دور کی طرح ہوتا ہے، اور اسی چیز کو ہندو مذہب میں ست یگ کا دور بتایا گیا۔ جب ہم پوری کائنات کو لیتے ہیں، ایک انسان کے دور، ایک انسان کی اصلاح کا دور بھی 8-9 سال کا ہوتا ہے، تو یہ پوری کائنات کے ایک فرسٹ اسٹیج کا دور تھا جس کو ست یگ کے نام سے پکارا گیا، جس میں ساری چیزیں بننا شروع ہوئیں، اور اس میں لوگ آنا شروع ہوئے، اور ایک تخلیق بن کے اس میں لوگوں کی پیدائش، لوگ آ کر اس میں جو ہے ایک تہذیب و تمدن سیکھنے کا ایک لمبا دور چلا، جو پہلا اسٹیج نفس امارہ کا دور کہلایا۔ اسی چیز کو ہندو مذہب میں یا کسی اور جو مذاہب میں ایک دور بتایا گیا ہے، اسی چیز کو قرآن مجید نے نفس امارہ کے لفظ میں سمیٹ کر رکھ دیا، اور اس کے ذریعے سے اگر اس کی تفسیر میں اگر ہم جائیں
یا اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں، اور جو آج کل کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس چیز کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نفس امارہ کا دور ایک انسانی زندگی میں ایک اخلاقی لحاظ سے جب ہم دیکھیں تو 8 9 10 12 سال کا ہوتا ہے۔ یہی چیز اگر پوری کائنات کے پہلے دور میں ایک بتایا جائے تو بالکل کئی لاکھ سالوں کا دور ہوگا، جو یہ دنیا دھیرے دھیرے جو ہے نا اپنے کنسٹرکشن میں آگے بڑھتے جائے، اس میں تہذیب و تمدن یا انسانوں کی پیدائش اور یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے وہ ضرور وہ ویسا اتنے سالوں کا وقت ضرور لگا ہوگا، جس کو جو ہے نا ست یگ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور وہ ست یگ کا مطلب اس زمانے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کے گناہ کرنے کے لائق ہی نہ ہو۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ نفس امارہ میں رہنے والے اشخاص یا نفس امارہ میں رہنے والے لوگوں کی حالت کو دیکھیں تو کیونکہ ان کو گناہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اچھائی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، برائی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک جانوروں سی چلتے پھرتے رہتے ہیں، تو وہ اس کو ستیگ کے نام سے بالکل پکارا جا سکتا ہے۔ اور اس حالات کو دونوں کو جب ہم موازنہ کریں تو اسی طریقے سے ہمیں لگے گا۔ پھر اس میں بھی کئی دور ہوتے ہیں، ست یگ میں بھی ہندو مذہب میں جو کتابوں میں بتایا گیا ست یگ کے بھی کئی دور ہوئے۔ پہلا دور بالکل بھی ایک ایسے جاہلیت کا دور تھا، جاہلیت ہم آج کے لفظوں میں پکار سکتے ہیں، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ پکار سکتے ہیں کہ وہ بالکل بھی سن پن کا دور تھا۔ جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ چپ ہو کر چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے، اور دھیرے دھیرے جب سال 1.5 سال کا ہوتا ہے تو چلنے پھرنے لگے گا، اور پھر ان چیزوں کو اپنے حرکات سے سیکھنا شروع کرتے کرتے پھر ایک دور چلنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ست یگ کے بھی کئی دور ہوئے، اور ان دوروں میں الگ الگ کنڈیشن میں جو ہے نا حالات ہوتے رہے، اور ست یگ کا جب ایک ایسا وقت آیا کہ جس میں ساری چیزیں انسانی نسل یا انسان جو ہے نا سیکھ گئے کہ اب جو ہے نا اس طریقے سے ہوتا ہے، اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں، اس طریقے سے سچ بولتے ہیں، اس طریقے سے اس کو گناہ میں گنا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو وہ آیا نفس لوامہ کا دور۔ اور جب ہم انسانی زندگی میں نفس لوامہ کے دور کو دیکھتے ہیں تو نفس لوامہ کا پورا دور جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ بھی ایک بہت ہی لمبا عرصہ ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی میں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سیکھ تو چکا ہوتا ہے کہ کیسے کس کو کس طریقے سے جھوٹ لوگ بولتے ہیں، کس طریقے سے اس سے بچنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے، ہمارے غصے کو کیسے ہمیں استعمال کرنا ہے، اس بارے میں وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ جہاں پر غصہ کرنا نہیں ہوتا وہاں پر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے یہاں غصہ نہیں کرنا تھا، اور اس طریقے سے مجھے اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت لمبا دور ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، اور جس طریقے سے انسان نفس لوامہ میں سارے اپنے کانسنس کا صحیح استعمال کرنا شروع کر چکتے ہیں، اس کے بعد نفس مطمئنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے نفس امارہ کا دور 10-12 سال کے عرصے تک انسانی زندگی میں چلتا ہے، اسی طریقے سے نفس لوامہ کا دور کتنے سالوں تک چل پائے اس چیز کا دار و مدار اس کی فطرت پر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کس قدر اچھے طریقے سے خدا تعالیٰ کو سامنے رکھ کر سیکھتا ہے یہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ دور 12-15 سالوں تک یہ نفس لوامہ کا دور بھی انسان کے اندر چلتا ہے، اور اس کو پریکٹس کرتے ہوئے اپنے آپ کو بناتے ہوئے وہ تقریباً جو ہے نا جیسے کہ اسلام میں نبوت تو 40 سال کے بعد ہی ملتی ہے، تو گویا کہ 12 سے 15 سال کے بعد 40 سال کے ہوتے تک جو ہے نا نفس لوامہ کا دور چلنے کا ایک قرآن مجید یا اسلامی طرز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور جب 40 سال کے عرصے تک کوئی نفس لوامہ سے نکل کر آگے زندگی میں بڑھتا ہے تو نفس مطمئنہ کے دور کی شروعات ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ تیسرا دور ہے۔ لیکن جب ہم نفس لوامہ کے بھی کئی اسٹیجز آ جاتے ہیں، جس میں شروع میں تو انسان بہت زیادہ غلطی کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس چیز کو جو ہے نا کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے جو ہے نا پیار لوگوں کے اوپر، مخلوق انسانیت کے اوپر کس طریقے سے پیار کرنے کا ایک سسٹم مجھے کرنا ہے کہ وہ چیزیں ایک خدمت کے طور پر ظاہر ہوں، کس طرح سے عبادات کرنی ہے، ان ساری چیزوں کے بھی سیکھنے کا ایک اسٹیج ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس پہ آگے بڑھتا ہے۔
تو پوری دنیا کی تخلیق کا جب ایک نفس امارہ کا دور جب پورا ہوا، تب جس کو کہہ سکتے ہیں تریتا یگ کا ذکر تریتا یگ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور دوپر یگ کے نام سے پکارا گیا ہے، کلی یگ کے نام سے پکارا گیا ہے، مطلب کہ ایک الگ الگ دور کا ذکر اس میں ہے۔ تو پھر جب نفس لوامہ کا دور شروع ہوا تو اس کو تریتا یگ کے نام سے پکارا جا سکتا ہے، اور اس میں پھر علم کچھ چیزوں کو سیکھ کر پھر پریکٹیکلی اس دنیا میں ایک زندگی کی شروعات ہوتی ہے جگہ جگہ، اور وہ بھی وقت جس میں 15-16 لاکھ سالوں کا ایک عرصہ بتایا ہے، اور دوپر اور تریتا دونوں کو ملا کر ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ دور بھی جو ہے نا کئی لاکھ سالوں تک چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال کئی لاکھ سالوں کا تو ذکر ہے، لیکن سب سے بنیادی اور فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ اس میں ایک حالات کا ذکر ہے، پوری دنیا کی ایک حالت کا، سمے کا، اور اس سمے میں دنیا کس کنڈیشن میں اپنی ترقی کرتی چلی جا رہی تھی، اس چیز کا یہاں پر ذکر ہے۔ جب ہم سائنس کو دیکھتے ہیں تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا کی تخلیق کئی لاکھ سال پہلے ہوئی ہے، اور کئی لاکھ سالوں سے یہ زمین کئی دور سے گزرتے ہوئے آج اس حالت تک پہنچی ہوئی ہے، اور اسی کے بالمقابل جب ہم یگوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اتنے دور تک اس طرح کے کنڈیشنز دنیا میں ہوتے چلے گئے۔ ہو سکتا ہے ان یگوں کے مختلف جو اسٹیجز ہیں اس میں مختلف حالات رہے ہوں، لیکن اگر ہم اس کو اور تفصیل سے سمجھنا شروع کریں گے یا اس پر اچھی طریقے سے اسٹڈی کو اور ایکسپینڈ کریں گے تو سارے حالات جو ہے نا نفس اور ان یگوں کے ذکر کے ساتھ جو ہے نا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک فنڈامنٹل بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر، جس کو ہم اصول سمجھ کر ان سوالوں کے جواب کو ایک ذہنی طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، نہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا شریشٹھ بتاتے ہوئے یہ کہیں کہ ہماری ہی تعلیم سب سے بہتر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ ایک سچائی ہے اس دنیا کی جو قرآن مجید سے ہم نے سمجھا، اور قرآن مجید نے جو بتایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر پیش کر کے آخری شریعت کے طور پر جو بتایا کہ اس دنیا میں اب علم کا بھی جو علم جو حاصل کرنے کا ایک دور چل رہا تھا اس کا بھی وہ بھی پورا ہوا۔ وہ قرآن مجید میں تمام تعلیمات موجود ہیں، تو ہم اس قرآن مجید کی تعلیم کے جو اصولی طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھا ہے، ہم اس چیز کو ایک دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور اس پر جو ہے ایک تحقیق کے ذریعے سے جو سائنس آج ثابت کری ان چیزوں کے ذریعے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی بات پتہ نہیں ہوتا، ایسا کوئی بات نہیں لگتی کہ یہ کسی دوسرے خدا کا کلام ہو، بلکہ اس طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے، جتنی بھی تعلیمات آئے، اور قرآن مجید جب آئی تو یہ تمام تر تعلیمات صرف ایک خدا کی لگتی ہیں، اور یہ پورا سسٹم بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ دھیرے دھیرے جو ترقی ہوتی چلی گئی اور آج جس حالات میں ہے تو یہ صرف ایک ہی خدا کا کام ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمارے اس دنیا میں تمام مخلوقوں کے بیچ یونٹی بڑھ جاتی ہے، اتفاق بڑھ جاتا ہے، اگر اس علم کا جو ہے نا فروغ ہو اور اس طریقے سے لوگ سمجھنا شروع کریں تو ایک جو پوری دنیا ایک یونٹی کے طور پر آ کر آپسی بھائی چارے کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں کسی کو یہ جو سمجھتے ہیں بعض لوگ، اور کئی بار آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو سمجھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے مسلم بھائی ہیں اکثر جو تعلیمات میں پیچھے رہ جاتے ہیں یا جن کو کٹرتا کی تعلیمات کے ماحول میں رہنا پڑتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں شفاعت صرف اور صرف مسلمان کی ہوگی، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کسی بھی طریقے سے غلطی بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، اس کو جو ہے نا آخر میں سفارش ملے گی اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ چیز کیا ماحول بناتا ہے؟ یہ چیز یہ ماحول بناتا ہے کہ گویا کہ اس دنیا میں شفاعت کے قابل صرف ایک مسلمان ہے، چاہے اس کا عمل صحیح ہو یا غلط ہو، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ یہ فنڈامنٹل طور پر، اصولی طور پر قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔
اور اس چیز کو نہیں سمجھنے کی بنا پر جو مسلمانوں نے یا مسلمان بھائیوں میں سے بعض لوگوں نے علماء سے یہ سن لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے لیے کافی ہے، اب ہمارے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، تو وہ پھر اسلام کی یا قرآن کی بنیادی تعلیمات کی طرف پھر نظر نہیں کرتے اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جبکہ اگر ایک چھوٹے طور پر بھی اگر وہ اس چیز کو سمجھیں تو یہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا خدا تعالیٰ کو ہم انصاف کرنے والا مانتے ہیں کہ نہیں. پوری دنیا کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ سے بہتر انصاف پوری دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو کیا ایک غلط طور پر عمل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا جو مسلمان ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی لیکن میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور ایک دیگر مذاہب کے لوگ اگر صحیح کرتے ہیں، اگر صحیح طور سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایماندار ہیں، سچے ہیں، ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہرحال مسلمان نہیں تھے اس لیے ان کی شفاعت ناممکن ہے. تو کیا خدا تعالیٰ انصاف کرنے والا کہاں ٹھہرا اگر وہ باوجود غلط کرنے کے ایک انسان کو وہ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور باوجود اس کے کہ ایک انسان سچے طور پر اپنی زندگی گزارا اور لوگوں سے محبت اور پیار سے رہا، سچائی پہ رہا، اس کو جو ہے نا اس وجہ سے صرف کہ اس نے جو ہے نا اسلام قبول نہیں کیا، اس کو جو ہے نا جہنم میں ڈال دیا. تو انصاف کہاں یہاں نظر آتا ہے؟ اگر بنیادی طور پر ہم اصولی طور پر اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کریں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک بات فرما دیا ہے اور وہاں پر کسی مذہب کا ذکر نہیں کیا. خدا تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب انسان میں کوئی مذہب کی تعین نہیں کی گئی، اور یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ان کو دو راستے بتا دیے، ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اچھائی کے راستے کو قبول کرتے ہوئے، اچھائی کے راستے پر چلتے ہوئے اس کے نتیجے میں اچھا اس کو پھل کھانا ہے تو وہ اچھے طریقے سے چلے، اور اگر کوئی برائی کے راستے کو چنتا ہے، برائی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے مطابق اس کو جو ہے اجر ملے گا. تو اس میں کسی مذہب کی تعین نہیں ہے بلکہ عمل کو بہت زیادہ فوقیت قرآن مجید نے دیا ہے، اور عمل کے ذریعے سے ہی زندگی میں کامیابی یا ناکامی کا جو ہے نا ذکر یہاں پر موجود ہے. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے ایک اپنے پڑھنے والے، اپنے متبعین کو اس طریقے سے ڈھالا ہے کہ وہ ان کو پوری دنیا کی جب تخلیق کے اوپر نظر کرتے ہیں تو الگاؤ بالکل بھی نظر نہیں آتا، بلکہ ایک فیملی نظر آتی ہے، اور وہ فیملی جو ایک فیملی یا ایک انسان کو جس طریقے سے اسٹیج بائی اسٹیج ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس پوری دنیا کی تخلیق کو لیا ہے کہ یہ پوری دنیا کی تخلیق بھی اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے نا آگے بڑھتی چلی گئی. اور انہی چیزوں کو جو ہندو مذہب میں یگ کے طور پر بتایا گیا ہے، ان کے سالوں کا بھی تعین کیا گیا ہے، اور سائنس کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی تعین کر کے یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ اس اسٹیج میں یا اتنے سے اتنے سالوں تک پوری دنیا کی حالت ایسی رہی تھی. اس کے بعد جو ہے نا پھر دنیا پھر الگ طریقے سے تمدنی لحاظ سے بھی اور بناوٹی لحاظ سے بھی پھر اس کا ایک دور چلتا چلا گیا. تو ہندو مذہب میں جو یہ دور بتائے گئے اور قرآن مجید میں نفس کے ذریعے سے جو ایک اسٹیجز بتائے گئے ہیں ترقی کے، ان چیزوں کو جب ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں تو اس چیز کا جواب ہمیں بالکل کھلے طور پر مل جاتا ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ تعلیمات وہاں پر کسی الگ الفاظ میں بیان کیے گئے تھے، ان کو اتنی تفسیر سے بیان کیا گیا تھا، لیکن اسلام میں 3 لفظوں کے ذریعے سے اس پورے جو ہے نا بحث کو ختم کر دیا گیا. اور جو پڑھنے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو سائنس کو سمجھتے ہیں، جب ان کے نظر میں یہ اصول نظر میں سامنے آتا ہے تو وہ بھی جو ہندو مذہب میں یا دیگر مذاہب میں جو یوگوں کے ذریعے سے بتایا گیا ہے ان ساری چیزوں کو سمجھ کر پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کو بنانے والا صرف ایک خدا ہے اور کوئی خدا نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پر تو یگ کا ذکر تھا، اتنے سالوں کا ذکر تھا، یعنی کہ وہاں پر کسی دوسرے خدا نے تعلیم دی ہے،
اور جب ہم سائنس میں دیکھتے ہیں اس میں بھی ادوار کے ذکر ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کو بھی الگ خدا نے کہا ہے اور قرآن مجید کو تعلیم دینے والا الگ خدا ہے، تو پھر تو ہم اپنے ذہن میں ہی الگاؤ پیدا کرتے ہوئے پوری دنیا کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانہ میں، جیسے کہ پیشگوئی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جو مسیح آئے گا اس کے زمانے میں علم خزانہ جو ہے نا وہ خزانہ وہ لٹائیں گے، لیکن لوگ جو ہے ان خزانوں کو لوٹیں گے اور اکٹھا کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن اکٹھا نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ خزانے کیا تھے؟ یہ علم کا خزانہ تھا جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں دیا، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے جو ہے نا علم سکھایا ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں یونٹی لا کر پوری دنیا میں ایک پیس قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس چیز کا اعتراف آج کل جو بڑے پڑھے لکھے جو ودوان ہیں، یہ جو پڑھے لکھے افسران ہیں، وہ بھی کرتے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے اسلامی تعلیم کو بتایا جائے تو جو مسلمانوں میں کٹرتا ہے وہ چیز ختم ہو کر ایک پیار کا ماحول بن سکتا ہے۔ تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اصولی طور پر بتانے میں تھوڑا کامیاب رہا ہوں۔ اگر جو ہے نا اس بارے میں کسی کے کچھ سوالات ہوں یا کوئی کسی کو لگتا ہو کہ اس میں سمجھ نہیں آیا یا کوئی بات آپ لوگ رکھنا چاہیں تو آپ لوگ بول سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میری بات، ڈاکٹر صاحب ہیں کہ ہاں میری بات کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ مول صاحب بہت طریقے سے سمجھ میں آ گئی۔ چلو الحمدللہ، اور اس چیز کو جو ہے نا آگے بھی بڑھائیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ جی اب اس کے بعد بھی 2 منٹ ہو گئے، ایک سوال اور کروں گا میں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایک چیز آپ سمجھیے گا، میں آپ لوگوں کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں پر کسی خاص سوال کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اصول، ایک سوتر بتا دیا جائے، جیسے گڑت کا سوتر ہوتا ہے۔ گڑت میں کوئی ایک سوتر کو آپ سامنے رکھ کر ہزاروں سوال کو حل کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ جی تو اس کو ایک اصول کے طور پر سمجھیں، اسی کو کہیں کسی بھی سوال میں آپ لوگ رکھا کریں اور اس کا جواب جو ہے نا ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں، تو پھر وہ چیز بہت ہی بہترین رہے گی۔ اس چیز پہ اگر آپ لوگ تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ کلاس ہے، کوئی یہاں پر تقریر نہیں کی جا رہی ہے یا کسی کو جو ہے نا کوئی نصیحت نہیں کی جا رہی ہے، صرف سیکھا جا رہا ہے، اور سیکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بار بار اس پہ سوالات ہوں۔ جی فرمائیے آپ۔ مول صاحب جی ایک سوال اور تھا میرا۔ ہاں ہاں بتائیے۔ سمندر منتھن۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کے سوال، اور جو ان سمندر منتھن سے جو امرت پراپت ہوا یا جو زہر پراپت ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم دوروں کا ذکر کر رہے ہیں جس میں علم حاصل کرنا، دیکھیے امرت کا مطلب علم ہی ہے، اور سچا علم ہے، اور سچائی کا راستہ ہے، اور جو زہر کا مطلب جو ہے نا برائی کا راستہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلے بس تھوڑی 5-10 منٹ پہلے جب ہم سنیں گے تو اس چیز کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ قرآن مجید نے 2 راستے بتا دیے ہیں، اچھائی کا اور برائی کا، اور گویا کہ سمندر منتھن کے ذریعے سے اس طرح کے علم جو ہے نا خدا تعالیٰ نے ظاہر کر کے بتا دیے ہیں کہ جو چاہے تو امرت لے لے، جو چاہے تو زہر لے لے، امرت صحیح راستہ اور زہر جو ہے نا برائی کا راستہ اپنا لے۔ تو ان چیزوں کو اور بھی انشاءاللہ تفصیل سے جب ہم ذکر کریں گے تو سمجھ آئے گا، لیکن بنیادی طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا امرت تھا کہ جس کو کھا کر جو ہے انسان زندہ ہی رہے اور کبھی مرے نہ، اور اس کو جو ہے نا دیوتاؤں نے کھا لیا اور باقیوں کو انسانوں کو دے دیا، جو زہر تھا یا کسی شیطانوں کو دیا۔ یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں، ان کو آپ فنڈامنٹل طور پر جو اس دنیا کی مانوتا کے لیے جو چیز فائدے مند ہو، جو شکشا اس طور سے لیں گے تو اپنے آپ جو ہے اس کی سچائی جو ہے نا آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر جب ہم کبھی باتیں کرتے رہیں گے تو یہ ساری باتیں آ ہی جائیں گی، لیکن آج جو
بتانے کا مقصد تھا، یگوں کے بارے میں جو ذکر کیا گیا تھا اس کے بارے میں جو بتانے کا مقصد تھا، اس کو تھوڑا سا دہرائیں، اور ویسے ریکارڈنگ بھی کر لیا ہوں میں، یوٹیوب میں بھی ڈال دیں گے تاکہ کوئی سوالات اور بھی لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکیں۔ جیسے کہ آج ہم نے جتنی باتیں کی، جتنی ڈسکشنز کی ہے اس بارے میں، دیکھیے کوئی بھی چیز ہوتا ہے نا، ایک راستہ ملنے کے بعد پھر کھلنے لگ جاتا ہے کہ وہ راستہ اور دور تک دکھنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو اصولی طور پر بالکل یہاں بتایا گیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اور اپنے ذہن میں جو ہے نا لانے کی کوشش کریں، اور اس کو اچھے طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں، جس میں مقصد یہ ہو کہ شرک نہ آئے، اور اس جو بھی سوچ رہے ہیں اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک یونٹی بننے کی تعلیم دکھتی ہو، اور اسی طریقے سے اس میں ایسی بہترین جو ہے نا علم دکھتا ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ جب سوچیں تو اس جہت کو، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آگے سوچیں گے تو اور بھی اچھی باتیں جو ہے نا آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ اور مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اپنی کتب میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اصولی طور پر قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھانے کے لیے اس زمانے میں مسیح ابن مریم یا امام مہدی کو خدا تعالیٰ نے جو ہے نا مبعوث کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے تمام مذاہب کی جو تعلیمات یا تمام مذاہب کے جو عقائد تھے ان کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے نا اس وجود کو بھیجا ہے۔ اور جب ہم واقعی میں اس لحاظ سے جب ہم مسیح السلام کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس سے علم حاصل کرتے ہیں تو یہی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ کر آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اور بھی گہرائی میں جائیں، اور بھی اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بھی نئی باتیں اس تعلق میں اگر آپ کے ذہن میں آئیں تو بالکل یہاں پر رکھیں، کیونکہ علم کا کوئی احاطہ نہیں ہوتا، علم بہت وسیع ہوتا ہے، اور کئی طرح سے خدا تعالیٰ جو ہے نا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا بیان القرآن کے بیان القرآن کی جو پرتیاں، کاپیاں جو ہے نا پہنچنے لگ گئی ہیں، ان کو جو ہے نا پڑھنے کی طرف توجہ دیں۔ اس میں مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کا حضرت مولانا محمد علی صاحب نے بہت ہی بہترین طریقے سے ہمارے سامنے جو ہے نا پیش فرمایا ہے۔ ان چیزوں کو اگر اور سمجھیں گے تو اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھنی شروع ہو جائیں گی، اور یہ پورے قرآن کا جو ہے نا اس میں بیان القرآن میں ایک تفسیر جو ہے نا حضرت مولانا محمد علی صاحب نے جو ہے نا بیان کیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو جو ہے نا مطالعہ میں رکھیں تو اور بھی اچھے طریقے سے سمجھنے لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگ بھی دوسروں کو، ایک کو نہیں بلکہ ہزاروں کو سمجھانے والے ہو جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے نا آج کے اس پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سے دعا کریں کہ ہم سب کے علم میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ترقی عطا فرمائے، اور دنیا میں جو ہے نا اسلام کی خوبصورتی کو پیش کرنے والے بنیں، اور کیونکہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم نہیں کر سکتے، تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ آمین۔ اللہ وبرکاتہ۔